اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ملٹیپل اف ایلس اف کے لیکچر کو کور کریں گے، ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپلس کو بھی کور کریں گے۔ تو اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو بالکل جی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو بھی کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب میں نے یہ جو لیکچرز آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں تصویر کی صورت میں، یہ آئی ٹی کی بک سے کرتا ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ سر خود بناتے ہیں، میں خود نہیں بناتا، یہ آئی ٹی کی بک کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بارے میں ڈیٹیل سمجھانا، اس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے، یہ میں خود ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو واٹ از ملٹیپل اف ایلس اف اسٹیٹمنٹ؟ ملٹیپل اف ایلس اف اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے، ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر اف کے بارے میں پڑھا، پھر اف ایلس کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم اف ایلس اف کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اف اسٹیٹمنٹ ود ملٹیپل الٹرنیٹیوز یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ملٹیپل اف ایلس اف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ بلاک آف کوڈز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن۔ یا یہ سوال اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ اف جو اسٹیٹمنٹ آپ یوز کرتے ہیں ود ملٹیپل الٹرنیٹیو، الٹرنیٹیو سے مراد جس کے اندر ملٹیپل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک دو آپشن سے بڑھ کے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں تو اس کی ورکنگ بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ if else if statement can be used، ان کو استعمال کیا جاتا ہے to choose one block of statements، آپ کو ایک سے زیادہ بلاکس آف اسٹیٹمنٹس دیے جائیں گی، ان میں سے آپ نے ایک بلاک کو سلیکٹ کرنا ہوگا، چوز کرنا ہوگا on the basis of condition، ٹھیک ہے جی۔ if else if کے اندر ایک سے زیادہ بلاک آف کوڈز ہوتے ہیں جن کو آپ نے یوز کرنا ہوگا اور کنڈیشن کے مطابق جو صحیح ہوگی کنڈیشن وہ بلاک چلا دیا جائے گا۔ تو یہ if else if وہاں پہ فائدہ مند ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز موجود ہوں اور ان میں سے صرف ایک بلاک آف سٹیٹمنٹس کو آپ کو چلانا ہوگا۔ کس کی بنیاد پر؟ کنڈیشن کی بنیاد پر، on the basis of a condition۔ تو اس لیے if else if وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب آپ دو سے زیادہ آپشنز کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کے متبادل بھی ایک ہے، آگے ہم پڑھیں گے سوئچ سٹرکچر، لیکن if else if جو ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے جب آپ کو زیادہ آپشنز دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کنڈیشن کی بنیاد پہ آپ نے سرٹن بلاک کو رن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ کو تھوڑا سا بیسک بتا دیا if else کیا۔ اب اسی کے آگے اس کا سنٹیکس، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سنٹیکس لکھا ہوا ہے جی، سنٹیکس آف دس اسٹرکچر، دس سے مراد if else if کی بات کریں۔ دیکھیں if لکھا ہے، اس کے بعد کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ if لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کنڈیشن ہے۔ اب کنڈیشن کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بعد یہ کنڈیشن اگر ٹرو ہوتی ہے تو بلاک 1 چل جائے گا۔ یہ جو بریکٹس ہیں نا، ان بریکٹس کے درمیان جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ ایک بلاک ہے۔ اسی طرح else if کے بعد کنڈیشن ہے۔ اگر پہلے ہم کیا کرتے تھے، else کے اندر کنڈیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پہ else if کے اندر کنڈیشن آ گئی، اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو بلاک 2 چل جائے گا، اس طرح آگے کنڈیشن یہ ٹھیک ہوگی تو یہ چل جائے گا۔ چلتے چلتے بلاک n کا مطلب لا تعداد بلاکس ہم if else کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ۔ فلو چارٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیں ایک ایرو ہے، یہ ان پٹ ہم کر رہے ہیں، اس ان پٹ کی یہ ایرو ایک ان پٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر کنڈیشن چیک ہوگی، اگر کنڈیشن 1 جو ہے یہ اگر ٹرو ہوگی تو بلاک 1 جو ہوگا اس کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ چلا دی جائیں گی۔ اگر کنڈیشن 1 فالس ہے تو کنڈیشن 2 کو چیک کیا جائے گا، اور اگر کنڈیشن 2 بھی ٹرو ہوتی ہے تو پھر بلاک 2 کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ چلا دی جائیں گی، جس طرح یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح کرتے کرتے اسٹیٹمنٹ بلاک n+1 تک یہ پروگرام چلتا رہے گا اگر لا تعداد ہے۔ تو یہ ساری جو ورکنگ ہے یہ نیچے لکھی ہوئی ہے۔ The test conditions in if-else statement with multiple alternatives are executed in a sequence۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ترتیب میں ہوں گی، یہ نہیں کہ if کے بعد کنڈیشن اگر فالس ہوتی ہے تو ہم else if تیسرے والے بلاک میں چلے جائیں گے، نہیں، آپ else if والے کوڈ میں یہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، دوسرے والے کے اندر، پھر تیسرے والے کے اندر، اس طرح کر کے۔
اس کے بعد یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں the test condition in if else statement with multiple alternatives are the remaining blocks are skip. ظاہر سی بات ہے اگر ایک کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو باقی جو اسٹیٹمنٹس ہوں گی وہ اسکپ ہو جائیں گی. if a condition is false the block of statements following the condition is skip. مطلب کہنے کا اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو یہ بلاک نہیں چلے گا. اس سے اگلی کنڈیشن چیک کی جائے گی، اگر یہ بھی فالس ہو جائے گا تو یہ بلاک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. اسٹیٹمنٹ آفٹر دا لاسٹ ایلس آر ایگزیکیوٹیڈ اف آل کنڈیشنز آر فالس. اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ شاید کی ہو کہ اف کے بعد ایلس اف ہے، پھر ایلس اف ہے، اینڈ پہ جا کے آپ دیکھیں تو سمپل ایلس رہ جاتا ہے. اگر اوپر ساری کنڈیشنز کو سیٹسفائی نہیں کر رہا پروگرام تو پھر ہم ایلس والے ایک بلاک کو چلا دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ یوزر نے ان پٹ دیے کہ اوپر والی ساری کنڈیشن فالس ہو گئی ہیں تو پھر ایلس والا بلاک چلا دیا جائے گا. اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ رائٹ اے پروگرام، یہ 11.9 آئی ٹی سیریز کے اندر ایک پروگرام ہے. رائٹ اے پروگرام دیٹ ان پٹس اے نمبر فرام یوزر. آپ نے ایک پروگرام لکھنا ہے جس میں یوزر سے ایک نمبر ان پٹ کیا جائے اینڈ ڈیٹرمائنز ویدر اٹ از پازیٹیو، نیگیٹو اور زیرو. کچھ ڈیٹرمن پڑھتے ہیں، کچھ ڈیٹرمائن پڑھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. تو ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ نے نمبر ان پٹ کرنا ہے یوزر سے، اور پروگرام یہ چیک کرے کہ ڈیٹرمائن مطلب چیک کرے کہ ویدر کیا وہ نمبر پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے یا زیرو ہے. اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ سر یہ تو چلیں پروگرام سامنے ہے، ہمیں سوال آ جائے پیپر میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس پازیٹیو، نیگیٹو اور زیرو 3 آپشنز دی گئی ہیں، تو ان کے اندر سمپل اف تو یوز نہیں ہوتا، اسی طرح اف ایلس بھی یوز نہیں ہوتا، وہ تو 2 آپشنز پہ چلتا ہے، یہ 3 ہے، اس لیے اف ایلس اف یوز ہوگا. ہیڈر فائل آپ نے لکھی، مین فنکشن لکھا، اس کے بعد آپ نے نمبر ان پٹ کرانا ہے، آپ ویریبل اس نے n بنایا بک والے نے، آپ جو مرضی بنائے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ n ہی یوز کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتایا کہ نمبر ان پٹ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ انٹیجر ہی ڈیٹا ٹائپ ہو. یہ کلیئر اسکرین بلٹ ان فنکشن ہے، یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرنٹ ایف انٹر اے نمبر، پیپر کے اوپر لکھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، کمپائلر میں فرق پڑتا ہے کلیئر اسکرین کا کچھ کمپائلرز پہ. پرنٹ ایف انٹر اے نمبر، یہ جو لائن ہے یہ اسکرین پر آپ کو ایسے ہی انٹر اے نمبر لکھا ہوا ٹیکسٹ دکھائے گی پرنٹ ایف آؤٹ پٹ فنکشن کی مدد سے. اور جب یوزر ان پٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم نے اسکین ایف کے فنکشن یوز کیا ہے سی لینگویج کے اندر، جس میں آپ جو نمبر ان پٹ کریں گے تو اس n کے اس ایڈریس پہ جا کے وہ ویلیو ان پٹ ہو جائے گی. اب آگے ہم نے کنڈیشن لگائی کہ if n is greater than 0، اگر وہ نمبر جو یوزر نے یہاں پہ ان پٹ کرایا ہوگا اگر وہ 0 سے گریٹر ہے. اب یہاں پہ یہ ریلیشنل ایکسپریشن لگی ہے. ریلیشنل ایکسپریشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر ریلیشنل آپریٹر یوز ہو رہا ہے گریٹر دین. تو اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ والی اسٹیٹمنٹ چل جائے گی. میں بہتر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے ارد گرد، اس پرنٹ ایف کے ارد گرد آپ لوگ بریکٹس کا استعمال کریں، آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. تو نمبر اس پازیٹیو ہو جائے گا. اگر یہ کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر ایلس اف والی کنڈیشن چلے گی، اور اگر یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہو جاتی ہے تو پھر نیگیٹو ہوگا. اور اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس پازیٹیو والی کنڈیشن بھی ہوگی، نیگیٹو والی ہوگی، تو ہمارے پاس ایک ہی رہ جاتی ہے 0. تو اس کو ہم نے ایلس اف میں نہیں لکھا کیونکہ اس کو پھر ہم نے سمپل ایلس میں لکھ لیا ہے. تو یہ ایک پروگرام تھا جس میں نمبر یوزر ان پٹ کرے گا، یوزر نمبر ان پٹ کرے گا اور وہ نمبر پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے 0 بتائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور پروگرام ہے جی 11.14 پروگرام. اب آپ کہیں 9 سے ڈائریکٹ 14 پہ آ گئے کیونکہ باقی اتنے مشکل نہیں ہے، اور باقی مطلب میرے خیال میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ پیپر میں نہیں آتے جتنے یہ زیادہ آتے ہیں، اس لحاظ سے میں کرا رہا ہوں. Write a program in C that inputs a number of month of the year. آپ نے ایک سی لینگویج میں پروگرام لکھنا ہے جس میں نمبر آپ ان پٹ کریں، اور وہ نمبر جو ہو وہ کسی بھی سال کے مہینے کا ہو. مطلب آپ نے کسی سال کے مہینے کی ویلیو ان پٹ کرنی، جس طرح ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ کوئی بھی نمبر ان پٹ کریں اینڈ ڈسپلیز دا نمبر آف ڈیز، اور اس کے مطابق اس مہینے میں جتنے دن ہوں گے وہ اسکرین پر ڈسپلے کر کے دکھائے جائیں یوزنگ اف ایلس اف اسٹیٹمنٹ. اب اس سوال میں بتا دیا تھا، پچھلے والے کے اندر اس نے نہیں بتایا تھا کہ اف ایلس اف سے کرنا ہے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ اسی طرح کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں منتھ آف دی ایئر کچھ میں 31 دن ہوتے ہیں، کچھ میں 30 ہوتے ہیں، کچھ میں 28 یا 29 ہوتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں 3 آپشنز ہو گئی ہیں تو آپ اف ایلس اف ہی یوز کریں گے.
انہوں نے ساتھ یہ گائیڈنس بک کے اندر تو دی ہوئی ہے، پیپر میں شاید زیادہ تر نہیں بھی دیتے. اف یوزر انٹرس ٹو اٹ ول ڈسپلے 28 اور دوسرے مہینے کے اندر ظاہر سی بات 28 یا 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 نہیں ہوئے. تو یہاں پہ ایک ہیڈر فائل ایک ہی یوز ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پہ ایک تو کلیئر اسکرین فنکشن یوز نہیں ہوا اور اینڈ پہ گیٹ سی ایچ بلڈ ان فنکشن یوز نہیں ہوا. تو وہ یوز اگر کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ہیڈر فائل وہ شامل کرنی پڑتی ہے. وائڈ میں تو نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. منتھ کے لیے اس نے ایم ویریبل بنایا اور انٹ اس لیے دیا ہے کیونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 1 2 3 سے لے کے 12 تک جو ویلیو انٹر ہوگی وہ انٹیجر ہی ہے. پھر یوزر سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جب تک یوزر سے پوچھا نہ جائے کہ یوزر لکھے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سے کتنے دن چیک کرنے ہیں. آپ مثال کے طور پہ اسکرین پہ پرنٹ ایف کی بدولت اسکرین پہ پوچھا جائے گا انٹر دی منتھ، اپنا منتھ کی ویلیو لکھیں، اسکین ایف کی مدد سے وہ یوزر لکھ دے گا. اب ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈبل ایکول ہوتا ہے، کمپیریزن آپریٹر ہوتا ہے، یہ ریلیشنل آپریٹر ہی ہے لیکن کمپیئر کر رہا ہے. اگر یوزر نے جو بھی ویلیو لکھی ہوگی اگر وہ ڈبل ایکول کے بعد 1 کا مطلب ہے اگر وہ 1 کے برابر ہے، آگے یہ جو آپ کو سٹینڈنگ ورٹیکل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ اور کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لاجیکل آپریٹر آر. تو کوئی بھی کنڈیشن ان میں سے ٹرو ہوگی تو وہ جواب پرنٹ ہو جائے گا. 3 کے برابر ہے، 5 کے برابر ہے، 7 کے برابر ہے، 8 کے برابر ہے، 10 کے برابر ہے، 12. تو یہ ان میں سے کسی کے بھی برابر ہے تو یہ 31 دن پرنٹ ہو جائے گا اسکرین پہ. اور اگر یوزر نے جو ان پٹ کیا ہے وہ اوپر والے میں سے نہیں ہے تو نیچے والے کے اندر 4 6 9 اور 11 ان میں سے ان پٹ کرے گا. اور اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ویلیو میچ ہو جاتی ہے، ویلیو اگر میچ ہو جاتی ہے تو پھر 30 ڈیز پرنٹ ہوں گے. اور اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جو یوزر نے مہینہ ان پٹ کیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی میچ نہیں ہو رہا تو پھر ایلس اف ایم ڈبل ایکول ٹو 2، مطلب اگر وہ 2 والے اس یوزر نے لکھا تو پھر اس کے اندر 28 اور 29 دن ہوں گے. ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ پروگرام بنانے کے لیے کہ اگر فرض کریں یوزر جو ہے وہ 12 تک جو ہوتے تو مہینے 12 ہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ غلطی سے 13 14 لکھ دے تو اس کے لیے ہم نے ایلس کے اندر لکھ دیا پرنٹ ایف ان ویلڈ منتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے یوزر غلط ویلیو لکھ دے، تو اس صورتحال میں ہم نے کہ پروگرام اتنا انٹیلیجنٹ بنانا ہے کہ وہ یوزر کو یہ بتائے کہ آپ نے نمبر غلط لکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں، 13 تو نہیں ہوئے نہ 14 ہوئے، تو اس لحاظ سے ہم ایک ایلس کے اندر ان ویلڈ منتھ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آپ کا ایف سے ریلیٹڈ پروگرام 2 تھے اور سٹرکچر آپ کو بتایا کہ جی اس کا کیسے لکھا جاتا ہے، سنٹیکس، اس کے بعد فلو چارٹ بھی بتائی. اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کریں اور چینل پر آپ اگر فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کی طرف لازمی لے کر آئیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.